میری ماں کی ایک آنکھ تھی، مطلب میری ماں ایک آنکھ سے کانی تھی، اور وہ میرے اسکول کے کیفیٹیریا میں باورچی تھی، جس کی وجہ سے میں شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک، وی آر اندر ولاگ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب زیوقار خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو گائز صبح کے بج رہے ہیں 6:30 اور دھوپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ، سورج نکلا ہوا ہے بہت شدید ترین، اور دھوپ بڑی کڑاکے دار قسم کی پڑ رہی ہے۔ اور میں بیٹھا ہوں اس وقت الواب میٹرو اسٹیشن پہ، گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، جا رہا ہوں عبداللہ کی طرف۔ کام تھا ایک چھوٹا سا اس سے، تو اس کے روم جانا پڑ رہا ہے، تو ابھی چلتے ہیں عبداللہ کے روم میں، آپ کو عبداللہ کا روم بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ جی گاڑی، ابھی ہم اس گاڑی میں جائیں گے، دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ تو میرے عزیزو یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں فری سروس دیتی ہیں میٹرو اسٹیشن سے، آپ کے جو نیئر بائی جہاں آپ رہتے ہیں میٹرو اسٹیشن کے نزدیک، وہاں اگر کروا لنک نہیں چلتی تو یہ والی گاڑیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کو اسٹیشن سے آپ کے روم تک بالکل فری لے کے جاتی ہیں۔ اب بس آپ اسٹیشن سے بک کریں گاڑی، رائٹ بک کریں، اور آپ کو سیدھا اپنے روم کی لوکیشن ڈالیں، اور وہاں تک آپ کو بالکل فری یہ پہنچاتی ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑیاں سیٹیں لگی ہوئی ہیں کتنی زبردست قسم کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور بہت ہی پیارا ماحول ہے۔ اور صبح صبح کا جو سندری ہے، کافی دنوں بعد صبح صبح کی سندری دیکھنے کو میسر ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوٹی ہوتی ہے دن کو، اور اس لیے صبح کی جو سینری ہے وہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ صبح کا نظارہ، صبح کی ہوا کو کیا کہتے ہیں کہ دعا بھی ہے، حضور علیہ السلام کی دعا ہے کہ صبح کی ہوا جو ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور لینی بھی چاہیے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ یہاں کا ترین جو خوبصورت ترین گھر بھی بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ، اور دھوپ بھی بہت سخت ہے، ابھی اتنی سخت تو خیر نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ کب سٹارٹ ہو رہی ہے دھوپ، اور اپنے جوبن پر یہ جلدی آ جائے گی، اور جوبن ایسا اس دھوپ کا ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ تو یہ ہے عبداللہ بھائی کا ایریا، اس ایریے میں عبداللہ بھائی رہتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو ہے عبداللہ بھائی کا ایریا ہے، اور یہاں عبداللہ بھائی رہتے ہیں۔ آج ان سے ملا، یہ تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہا ہے جی میرا۔ میں السلام علیکم، کیف الحال؟ زین، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں؟ حارث کیسے برو؟ فٹ فاٹ مزے میں؟ چلو بیٹھو، عبداللہ جبھی ہم واپس آ گئے روم میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عبداللہ باہر انتظار کر رہا تھا، تو اس کا روم ہم اندر سے نہیں دیکھ پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہیں جانا تھا کام، تو اس لیے بس سیدھا پھر ہم وہ کام کر کے واپس اپنے ہی روم آ گئے۔ میرے عزیزو، صبح دی سخت توپ جڑی ہوتے ہوگی ختم، تو ابھی ہے رات کا ماحول اور ٹھنڈا ماحول ہے، سہانا موسم ہے جی، نو ڈاؤٹ۔ یہ بھی ایک مال ہے قطر کا، الصد مال، کافی بڑا مال ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں، لڑکے کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں شوارما، تو ادھر سے ہم ابھی کھاتے ہیں شوارما، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اندر، اور بھوک لگی ہوئی ہے ہلکی پھلکی، تو شوارما کھاتے ہیں جی۔ ریسٹورنٹ کا اندر والا ایریا بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں صاف صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں، چیکنگ والے جب آتے ہیں اور اچھا بھلا جو ہے وہ جرمانہ بھی ٹھوک کے چلے جاتے ہیں اگر صاف صفائی نہ ہو، تو اس لیے ان چیزوں کو بڑا جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بھائی ابھی ہمارے لیے شوارما بنائیں گے، وہ پیچھے جو ہے چکن، چلیں انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ صدمہ لگ گیا، کیا لگے؟ صدمہ لگ گیا۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ کیوں پھر پریشان ہو؟ ادھر دیکھو، یہ بال لگا ہوا ہے، اوپر کرو منہ، سر پہ درد ہے، سر پہ درد ہے۔ اللہ تمہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرمائے۔ ہمارا جو ہے شورما آ گیا،
دیکھیں ویلکم بیک میرے عزیزو. تو حاضر ہے خاکزادہ آج ایک اور سبق آموز کہانی واقعے اور قصے کے ساتھ. اور یہ بڑا دردناک اور دکھی واقعہ ہے. یقین جانے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میری آنکھوں سے تو آنسو ٹپک پڑے. ایسی بھی اولادیں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں کہ ایسی بھی اولادیں ہوتی ہیں. یہ ایک شخص لکھتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں اور اس پر بڑا شرمندہ ہے. وہ لکھتا ہے کہ میری ماں کی ایک آنکھ تھی، مطلب میری ماں ایک آنکھ سے کانی تھی، جسے ہم کانا کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ اس کی ماں جو تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے کانی تھی. اور وہ میرے اسکول کے کیفیٹیریا میں باورچی تھی، جس کی وجہ سے میں شرمندگی محسوس کرتا تھا. سو اس سے نفرت کرتا تھا، اپنی ماں سے. بیٹا کہتا ہے کہ میں 5ویں جماعت میں تھا کہ وہ میری کلاس میں میری خیریت دریافت کرنے آئی. میں بہت دل ملایا کہ اس کو مجھے اس طرح شرمندہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی. میری ماں کی مطلب خیریت دریافت کرنے آئی اور مجھے اس نے شرمندہ کیا. کیسے جرت کی میری ماں نے. وہ کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں اپنی ماں کی طرف لاپرواہی برتتا رہا اور اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتا رہا. اگلے روز ایک ہم جماعت نے مجھ سے کہا، او تمہاری ماں کی صرف ایک آنکھ ہے. اس وقت میرا جی چاہا کہ میں زمین کے نیچے دھنس جاؤں اور میں نے ماں سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا. میں نے جا کر ماں سے کہا، میں تمہاری وجہ سے اسکول میں مذاق بناؤں، تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی. لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا. اس کی ماں نے خاموش ہو گئی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنی ماں سے. میں ماں کے رد عمل کا احساس کیے بغیر شہر چھوڑ کر چلا گیا. میں محنت کے ساتھ پڑھتا رہا. مجھے کسی غیر ملک میں تعلیم حاصل وظیفہ کے لیے وظیفہ مل گیا. تعلیم مکمل کے بعد میں نے اسی ملک میں ملازمت اختیار کی اور شادی کر کے رہنے لگا. ایک دن میری ماں ہمیں ملنے آ گئی، اس ملک میں جہاں وہ ملازمت کرنے لگا. پڑھنے گیا تھا، ملازمت کی، وہیں شادی کر لی اور وہاں ماں اسے ملنے وہاں چلی گئی. اسے میری شادی اور باپ بننے کا علم نہ تھا. وہ دروازے کے باہر کھڑی رہی اور میرے بچے اس کا مذاق اڑاتے رہے. مطلب جس کا مذاق پہلے سکول میں ہم مکتب اس کی ماں کا اڑاتے رہے، پھر اس کے بعد اس کی ماں کا مذاق اس کے بچے بھی اڑانے لگے جب ان سے ملنے ان کے دروازے پر گئی. میں ماں پر چیخا، تم نے یہاں آ کر میرے بچوں کو ڈرانے کی جرت کیسے کی. بڑی آہستگی سے اس نے کہا، معافی چاہتی ہوں. ماں کہہ رہی ہے میں غلط جگہ پر آ گئی ہوں. اور وہ چلی گئی. ماں وہاں سے اس کی چلی گئی. ایک دن مجھے اپنے بچپن کے شہر سے ایک مجلس میں شمولیت کا دعوت نامہ ملا. کہتا ہے کہ دعوت نامہ ملا تو جو میرے اسکول میں بڑے بچوں کی پرانی یادوں کے سلسلے میں تھا. میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا کہ میں دفتر کے کام سے جا رہا ہوں. اسکول میں اس مجلس کے بعد میرا جی چاہا کہ میں اس مکان کو دیکھوں جہاں پیدا ہوا اور اپنا بچپن گزارا. مطلب اس کو اسکول کی طرف سے انویٹیشن آیا تھا کہ جو پرانے ہمارے بچے پڑھ کے گئے تھے ان سب کو بلایا ہے اور دعوت ہے تو آپ بھی آئیں. تو کہتا ہے کہ میں جب دعوت پہ گیا اسکول میں تو مجھے دل کیا کہ میں اپنے جا کے پرانے گھر کو دیکھوں جہاں میرا بچپن گزرا. کہتا ہے کہ مجھے ہمارے پرانے ہمسایہ نے بتایا کہ میری ماں مر چکی ہے، جس کا مجھے کوئی افسوس نہ ہوا. وہ شخص کہنے لگا کہ میری ماں مر چکی ہے، مجھے ہمسایہ نے بتایا لیکن مجھے افسوس نہیں ہوا. ہمسایہ نے مجھے ایک بند لفافے میں خط دیا کہ وہ ماں نے میرے لیے دیا تھا. کہتا ہے کہ میں بادل نخواستہ لفافہ کھول کر خط پڑھنے لگا. اس میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، ساری زندگی تو میرے خیالوں میں بسا رہا. یہ ماں ہے. اللہ اکبر. ماں کہتی ہے کہ ساری زندگی تو میرے خیالوں میں بسا رہا. مجھے افسوس ہے کہ جب تم ملک سے باہر رہائش اختیار کر چکے تھے تو میں نے تمہارے بچوں کو ڈرا کر تمہیں بیزار کیا. جب مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے اسکول کی مجلس میں شمولیت کے لیے آؤ گے تو میرا دل باغ ہو گیا. مشکل صرف یہ تھی کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھ نہ سکتی تھی کہ تمہیں جا کر دیکھوں. اللہ اکبر.
پھر جب میں سوچتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہیں بیزار کیا، تمہیں شرمندگی دلائی، تمہیں شرمندگی محسوس ہوئی میری وجہ سے، تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں کیسے تمہارے سامنے آؤں گی۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب تم ابھی بہت چھوٹے تھے تو ایک حادثے میں تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ وہ شخص اپنی ماں کا وہ خط پڑھ رہا ہے اور ماں لکھ رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ تم نہیں جانتے کہ ایک حادثہ ہوا تھا، تمہاری ایک آنکھ چلی گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی، تم ایک آنکھ سے کانے ہو گئے تھے، مطلب ایک آنکھ تمہاری ختم ہو گئی تھی، زائل ہو گئی تھی تمہاری آنکھ۔ دوسری ماؤں کی طرح میں بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک آنکھ کے ساتھ پلتا بڑھتا اور ساتھی بچوں کے تانے سنتا نہ دیکھ سکتی تھی، سو میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی۔ ماں نے ایک آنکھ اپنی نکال کے اپنے اس بیٹے کو دے دی۔ جب جراحی کامیاب ہو گئی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا دونوں آنکھوں والا بن گیا اور وہ دنیا کو میری آنکھ سے دیکھے گا۔ اتھا محبتوں کے ساتھ تمہاری ماں۔ یہ ماں نے لکھا تھا اپنے بچے کو خط میں مرنے سے پہلے، اور یہ تھی ماں، اور یہ تھی ماں کی محبت۔ جس وقت کوئی بچے نے یہ خط پڑھا ہوگا، تصور کریں اس وقت کہ اس پر کیا گزری ہوگی۔ اس کو اپنی ساری زندگی لعنت لگتی ہوگی کہ میری ساری زندگی ماں کے ساتھ ناراضگی میں گزر گئی، اور وہ روتا رہا، اور اس نے جو رہتی زندگی تھی وہ اس ندامت میں گزار دی کہ ہائے ماں اتنا بڑا احسان کر گئی، جتایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، اور وہ مر گئی، اور اس شرمندگی میں وہ زندگی گزارتا رہا اور روتا رہا ساری عمر، اس کی جو بچی زندگی تھی۔ تو میری گزارش ہے ان تمام بیٹوں سے، بیٹیوں سے جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، خاص کر آج کل کی جو نسل ہے، جوان نسل، جن کے خون بڑے گرم ہیں اور بڑے شعلہ ہیں ان کے خون، وہ اپنے آپ کو بڑا، اپنی جوانی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جوانی چیز ہی ایسی ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، یہ وقت ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ ماں باپ زندگی میں جب ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی اس وقت، لیکن جب ماں باپ سر سے اٹھ جاتے ہیں نا تو پھر کوئی اپنا بھی نہیں لگتا۔ کائنات کا واحد رشتہ ہے ماں اور باپ کا، جس رشتے میں شک نہیں ہو سکتا، جس رشتے کی محبت میں، جس رشتے کے اخلاص میں، جس رشتے کے خلوص میں بالکل شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی خالص محبت ہوتی ہے۔ اور گزارش ہے ان تمام لوگوں سے کہ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ ہو جاتا ہے 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بدتمیزی کر جاتا ہے بندہ، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو معافی مانگو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اف لکما ولا تنہرہما، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ لیکن ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر جاتے یار، کیا کچھ نہیں کر جاتے ماں باپ کے ساتھ۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں، اور عزت، احترام، قدر یہ ماں باپ تربیت میں سکھائیں گے تو وہ بیٹا کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ تربیت جو ماں اور باپ دیتے ہیں وہی تربیت جو ہے بڑا ہونے کے بعد اس بچے کے اندر چلتی ہے، بچپن سے 55 تک۔ تو ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ پہلے بچے کی تربیت کریں تاکہ کل کو آپ شکوہ گزار نہ ہو، آپ کو شکوہ نہ کرنا پڑے، آپ کو یہ کہنا نہ پڑے کہ ہائے میرا پتر بگڑ گیا، میری قدر نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا، میرا احترام نہیں کرتا، یہ بات آپ کو نہ کہنی پڑے۔ تو سو خدا را جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کیجیے۔ اللہ ماں باپ جن کے ہیں ان کو ہمیشہ دعا ہے کہ عمر دراز عطا فرمائے، اور سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور جن کے چل بسے ہیں اللہ ان کو
قبر کی منزلیں، ان کی حشر کی پلسرات کی منزلیں آسان فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ میسیج اور یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آئی ہوگی کہ ماں باپ بار بار نہیں ملتے، قدر کیجیے ان کی، جتنا ہو سکتا ہے اتنی ضرور کیجیے، عزت کیجیے، احترام کیجیے، یہی ہے حقیقی اور اصل جنت۔ تو اس لیے اگر یہ میسیج آپ کو پسند آیا تو اسے اوروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا سنت ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔